بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا اپنے پیار بھرے سامعین اور ناظرین کو محبت بھرا سلام قبول ہو۔ تیرا میرا سنجے پیا کی آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع پہ بات چیت کریں گے کہ شکر گزاری کیسے ہو، ہم شکر گزار بندے کیسے بنیں۔ ناظرین گرامی قدر، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو شکر کرے گا وہ خوش ہوگا، نہ شکرا نہ خوش ہوگا۔ اور شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ جل شانہ سے ہم جب بھی دل کی بات کریں، دعا کریں تو یہ کہیں کہ اے اللہ، میں ساری عمر بھی الحمدللہ کہتا رہوں تو میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے ایک دوست بہت دور دراز شہر سے مجھے ملنے کے لیے پچھلے دنوں آئے، تو انہوں نے میرے کالم پڑھے اور اسی طرح میری کتب کہیں اردو بازار میں یا دکانوں سے دیکھیں پڑھی تو مجھے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم جب بڑے ہی جوش میں ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ایسے برا بھلا کہنے کے جذبات ہوتے ہیں یا بہت ناراض ہوتے ہیں تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاکھ دی لعنت ہو، اور جب شکر ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے دلی سے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم اس بات پہ لاکھوں کی تعداد کو کیوں لاگو نہیں کرتے؟ ادھر تو ہم نے لاکھ کہا، ادھر ہم نے صرف ایک بار کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ناظرین محترم، ایک تو یہ ہے کہ شکر گزاری صرف زبان سے ہو، ایسا نہیں، ہم شکر گزاری کو محسوس کریں۔ یعنی میں فرض کریں کہ اپنی مثال لیتا ہوں تو میں ابھی ہاسپٹل میں اگر آیا ہوں تو میں آتے ہوئے راستے میں یہ کہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بیٹے دیے، تو نے مجھے یہ ہاسپٹل دیا، اب میری بہویں ہیں، میرے بچے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے زندگی کی ساری آسانیاں دیں، مجھے ساری خوشیاں دیں۔ اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان پر جانے سے پہلے جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک تھوڑے سے چند منٹ کے لیے دل ہی دل میں اپنے خیال میں عرش الہی کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے یہ کاروبار دیا، یا دوسری جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کے تو پھر کہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس چیز کو دن کے وقت دہراتے رہیں۔ جب مجھے تھوڑا سا وقت ملے تو میں اپنے دفتر سے باہر آ جاؤں یا دکان سے تھوڑی دیر باہر نکل کے تو میں پھر اللہ کی طرف دھیان دوں اور پھر ایک دفعہ کہوں، پھر بار بار کہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس کو محسوس کروں۔ اور شکر گزاری بڑے انعامات پر نہیں، آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کا بھی اللہ سے ذکر کریں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی کے مقاصد بڑے بڑے جو ہیں ان کی طرف بھی آپ کو توجہ دینا ہوگی، لیکن ان بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان نہ کریں، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں۔ جیسے میں نے ایک بار اپنے دوستوں کو ایک کہانی سنائی کہ میرے 2 بیٹے ہیں، اب الحمدللہ جوان ہیں اور شادی شدہ ہیں، لیکن جب وہ چھوٹے تھے 3-4 سال کے تو میں نے ایک اپنی کتاب میں ان کے لیے ایک کہانی لکھی کہ میں نے اپنے دونوں جو کم سن بچے تھے ان کو کہا کہ جس ہاسپٹل میں اب میں کام کرتا ہوں تو یہ ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، نجی ہاسپٹل ہے، تو میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ کارنیٹو کو پسند کرتے تھے، تو میں نے انہیں کارنیٹو لے کر دی اور انہیں کہا کہ یہ آپ کی پسندیدہ آئس کریم ہے، یہ بیٹا آپ اس کو انجوائے بھی کریں اور سارے ہاسپٹل کا ٹور لگا کے سارا ہاسپٹل دیکھ کے پھر میرے چیمبر میں آ کے مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاسپٹل میں کیا کچھ ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹل میں مریضوں کے داخل ہونے کے لیے 7-8 کمرے ہیں، اور اسی طرح اس میں کوریڈور بڑا اچھا ہے، اور اس میں ایکس رے بھی ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک لان بھی ہے، اور ہمارے ہاسپٹل میں اسی طرح
باقی چیزیں بھی ہیں، بڑا خوبصورت ہاسپٹل ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ نے اس طرح سے صحیح اندازہ نہیں لگایا، جا کے سارے کمروں کا پھر آپ ایک دفعہ جائزہ لیں اور مجھے اس کی تفصیل بتائیں آ کے۔ تو اب وہ دونوں جاتے ہیں اور پھر وہ کافی دیر بعد آ کے تو مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا مین گیٹ جو ہے وہ ایلومینیم کا ہے بنا ہوا، اور اس پہ یہ نقش و نگار ہے۔ اس کے ساتھ ہماری فارمیسی ہے، اس میں کئی قسم کی دوائیاں ہیں۔ اس کے ساتھ سیڑھیاں ہیں جو ہاسپٹل کی دوسری منزل پر چڑھتی ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ جہاں ہم نے لفٹ لگانی تھی تو ہاسپٹل کی لفٹ والی جگہ خالی ہے۔ اس سے آگے جینٹس کا ویٹنگ روم ہے، اس سے آگے خواتین کا ویٹنگ روم ہے، اور پھر اس سے آگے ایکس رے کا کمرہ ہے، اس سے آگے ای سی جی کا کمرہ ہے۔ اس طرح انہوں نے کافی تفصیل سے مجھے بتایا، تو میں نے کہا شاباش بیٹا، یہ بڑا آپ نے صحیح پورا غور سے دیکھا ہے، اور مجھے صحیح آپ نے آ کے بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان کی تفصیل آپ نے بتائی ہے، تو آپ کی کارنیٹو جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پگھل گئی ہے، راستے میں کہیں گر گئی تھی۔ تو پھر میں انہوں نے کہا کہ بیٹا، زندگی کو جب آپ نے خوشگوار بنانا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی انجوائے کرنا ہے۔ بڑے مقصد بالکل سامنے رکھنے ہیں، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی راحتیں جو ہیں ان کو قربان نہیں کرنا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ ناشکرا ناخوش ہوگا۔ شکر کرنے والا ضرور اپنی زندگی کے اوپر مطمئن بھی ہوگا، اور اس کی زندگی آسان بھی ہوگی۔ ناشکرے زندگی کیوں خراب کرتے ہیں، اور ناشکرے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کو ناپسند کیوں ہیں؟ کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ حسد کرنے والا ناشکرا ہوتا ہے، رش کرنے والے ہم بنیں۔ حسد کرنے والا اللہ کو کیوں ناپسند ہے؟ کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ دیا، مجھ کو کیوں نہیں دیا۔ تو جب ہم اپنے عمل سے شکر گزاری ثابت کریں گے، اس وقت ہم شکر گزار بندے بنیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر راحت آئے گی۔ اب شکر گزار بندہ کون ہے؟ جو اللہ جل شانہ کے حکموں کے اندر اور جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اندر رہ کے زندگی کو گزارے گا، وہ شکر گزار بندہ ہے۔ جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلے گا یا اس کو توڑے گا، تو وہ پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو خدا مجھے بھی شکر گزاری کی توفیق دے، اور شکر گزاری کو ہم محسوس کرنے والے بنیں، یعنی زبان سے صرف شکر ادا نہ کریں، شکر گزاری کو محسوس کرنے والے ہم بھی بنیں، آپ بھی بنیں۔ آپ پہ اللہ جل شانہ راضی ہو اس طرح سے کہ پھر آپ پر کبھی ناراض نہ ہو۔